بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ارواز صاحب بریلی سے یاد فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکریہ۔ آپ نے سوال ارشاد فرمایا، شوہر بیوی کے درمیان طلاق واقع ہو جانے کے بعد وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کیا حلالہ کرنا ضروری ہے؟ جواب: مطلقاً طلاق کے بعد حلالہ لازم نہیں، اس لیے کہ اگر ایک طلاق رجعی دی ہو یا دو رجعی دی ہوں تو عدت کے اندر ہی وہ اپنی بیوی سے رجعت کر سکتا ہے۔ یہ کہتے کہ میں نے تجھے نکاح میں واپس لیا تو بیوی نکاح میں واپس آ جائے گی، دوبارہ نکاح کرنے کی بھی حاجت نہیں، حلالہ تو دور۔ اور اگر ایک یا دو طلاق رجعی ہی دی تھیں لیکن عدت کے اندر رجعت نہ کر سکا، اب عدت پوری ہو لی تو بعد میں خیال آیا کہ اسی کو واپس نکاح میں یا گھر لے آتے ہیں، تو ایسی صورت میں محض نکاح کر لیں اور وہ نکاح میں واپس آ جائے گی، حلالے کی حاجت نہیں ہے۔ ایک صورت جبکہ طلاق رجعی یعنی صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دی ہو کہ میں نے تجھے طلاق دی اور صرف ایک یا دو ہی مرتبہ کہا ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے الفاظ کنایہ کے ذریعے طلاق دی ہو، تو الفاظ کنایہ میں حکم یہ ہے کہ اگر ایک یا دو ہی طلاق دی ہیں تو رجعت تو نہیں کر سکتا، البتہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، حلالے کی یہاں بھی حاجت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ لیکن ہر مرتبہ تین طلاق دی ہوں تو تین ہی واقع ہو جائیں ایسا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نکاح ہوا اور ابھی مجامعت یا خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی کہ رخصتی ہی نہیں ہوئی یا رخصتی ہوئی ہے لیکن خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی، تو ایسی صورت میں اگر وہ بیوی کو طلاق دے گا اور اس نے کہا میں نے تجھے طلاق دی، تو اب ایک مرتبہ کہنے ہی سے اس کی بیوی بائینہ ہو گئی اور اس کے نکاح سے بالکلیہ باہر ہو گئی، بیوی پر عدت بھی واجب نہیں، اس لیے کہ عدت واجب ہوتی ہے وہ مادر رحم کی صفائی کی غرض سے، اور یہاں وہ غرض ہے نہیں، تو فوراً وہ نکاح سے خارج اور اس پر عدت بھی واجب نہیں۔ تو اب اگر یہ دوسری طلاق دے یا تیسری طلاق دے تو اس پر واقع ہی نہیں ہوں گی۔ ایسے ہے جیسا کسی دوسرے کی بیوی کو طلاق دے تو واقع نہیں ہوتی، تو اب اس کی بیوی کو بھی طلاق نہیں ہوگی۔ تو اگر یہ صورت ہے کہ خلوت صحیحہ بھی نہیں پائی گئی، مجامعت بھی نہیں ہوئی اور طلاق دی ہے اس طرح کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو پہلی طلاق سے باہر، اب دوسری تیسری جو طلاق دے گا وہ لغو واقع نہیں ہوں گی۔ ہاں یہ کہا کہ میں نے تجھے تین طلاقیں دی تو پھر بیک وقت تینوں کا وقوع ہو جائے گا اور وہ مغلظہ ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو ایسی بھی صورت ہے کہ کئی دفعہ لوگ طلاق تو دیتے ہیں تین، لیکن تین طلاق کا بیوی محل نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ تو ایسی صورت میں جب ایک طلاقی واقع ہوئی ہے دوسری واقعی نہیں ہوئی تو محض نکاح کرنے سے دوبارہ نکاح میں واپس آ جائے گی۔ اچھا، آخری صورت یہ ہے کہ اس نے طلاق مغلظہ ہی دے دی، یعنی تین طلاقیں دے دی اور تینوں واقع بھی ہو گئیں شرعاً، تو ایسی صورت میں اب شریعت اپنا فیصلہ یہ سناتی ہے کہ وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں اور یہ مرد اس عورت کے لیے حلال نہیں۔ اب اگر یہ دونوں آپس میں چاہے بھی نکاح کرنا اور رضامندی کے ساتھ نکاح کرنا تب بھی نہیں کر سکتے، چونکہ ایک یا دو طلاق کے بعد شریعت نے اجازت دی تھی کہ ہو سکتا ہے سدھر جائے اور اپنی مکاری سے یہ شوہر باز آ جائے، لیکن اب شریعت نے جان لیا کہ تین مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ لمٹ کراس کر چکا ہے، اب سزا لازم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو شریعت سزا یہ سناتی ہے کہ اب آپس میں یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، بلکہ شریعت حکم یہ سناتی ہے کہ یہ عورت تو آزاد ہے اور تجھے اپنی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزارنے کا حق ہے، تو کسی اور کے ساتھ نکاح کر اور اس کے ساتھ خوشی سے زندگی بسر کر۔ لہٰذا وہ دوسرے سے نکاح کر لیتی ہے۔ اب اگر وہ اس کا انتقال ہو جائے یا لڑائی ہو جائے تو وہ طلاق دے دے تو اس کی عدت گزارنے کے بعد پھر اگر چاہے تو اس سے نکاح کر سکتی ہے، چونکہ اب راستہ فراہم ہو جاتا ہے اور ہموار ہو جاتا ہے کہ اس نے دوسروں کو بھی جانا کہ وہ بھی لڑائی کر سکتے ہیں، تو اگر پہلا شوہر لڑائی کرتا ہے تو اس میں حرج ہے کیا؟ تو کئی مصلحتیں ہیں، بہت ساری، ایک لمبی تفصیلی بحث ہے، تو اس کے بعد پھر کر سکتے ہیں۔ سمجھ آئی یہ بات؟ تو طلاق ہونے کے بعد حلالہ ہی لازم نہیں، اس کی کئی صورتیں ہیں، آپ بیان کریں کون سی صورت ہے تو ہم مسئلہ بیان کریں گے۔ تاہم یہ تفصیلی حکم بیان کیا، آئندہ کے لیے خیال رکھیے گا جب بھی کوئی مسئلہ آپ پوچھیں تو مسئلے کی نوعیت ساتھ میں ضرور بیان کریں۔ شکریہ، آپ نے یاد فرمایا۔ السلام علیکم فی امان اللہ۔